أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جبکہ حقیقت میں رسول. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ کہ جو سچائی کو جھٹلا دے اس جاہو جبکہ وہ سچائی اس کے پاس آ گئی ہو. اور یہ سچائی کو جھٹلانا، سچائی سے مراد یہ ہے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو کچھ لے کر کے آیا وہ سارا کا سارا صدق ہی کا وہ ہے. ایک یہ ہے کہ من کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولے. تو کیا الیاذ باللہ میں جو کہتا ہوں انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، یا میں جھوٹا ہوں، یا یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں کہ سچائی کو جھٹلا رہے اور یہ طے شدہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. اور جو جھٹلانے والے ہوتا ہے، سچائی کو جو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو کافر کی تشکیل جنت نہیں ہوتی، جہنم ہوتی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ ترکیب بالکل آسان ہے. کذب کا عطف ہے کذب پر، اور یہ دونوں من کے تحت داخل ہے اور ازلموں کے ساتھ متعلق ہے. ازلم و من کی خبر من استفہامی ہوتا ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق، جو قرآن لے کر کے آیا محمد رسول اللہ اور وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی جیسے کہ ابو بکر ہے. الذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر کے آگے محمد رسول اللہ قرآن لے کر کے آئے. وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی. یہ معطوفات مل کر الذی کے لیے صلہ مبتدا. اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہے محمد رسول اللہ اور آپ کے ماننے والے. لهم ما یشاؤون عند ربهم، ان کے لیے جو ثواب ہوگا جو اللہ کے ہاں چاہیں گے. ما یشاؤون مبتدا بنے گا. ذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں کا بدلہ یہی ہوتا ہے. نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے پر بدلے دیتا ہے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کہ گرا دے، معاف کر دے ان کے برے اعمال میں سے برے کو. ویجزیہم اجرا باحسن الذی کانوا یعملون، اور ان کے اجر ان کو بدلہ دے دے باحسن الذی کانوا یعملون، جو نیکیوں جنہوں نے جو کیے ان کے اچھے کا بدلہ اللہ ان کو دے دے. لیکفر اللہ، یہ محسنین کے ساتھ متعلق ہوگا. پھر یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے پیچھے جاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا؟ اس کے خزانے کمزور ہو گئے، اس کے خزانے کم پڑ گئے. الیس اللہ بکاف عبدہ بازائدہ ہے، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ جواب آئے گا بلا، بالکل ہے کافی. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ آپ کو ڈراتے بالذین، ان معبودوں سے، ہم کائنون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ. الذین کا صلہ جملہ ہوگا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ اتَّخَذُوهُمْ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے اللہ کے علاوہ. جیسے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پیر کو مانو، نہیں مانو گے تمہیں جان سے مار دے گا. ارے بابا اس درخت کو مانو، اس قبر کو مانو، نہیں مانتے تو تمہاری اولاد ختم ہو جائے گی. یہ تو ہوتا رہتا ہے مولانا. جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام سے قوم نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ صرف یہی کہتے ہیں ہمارے معبودوں کی بددعا آپ کو لگ گئی ہے، معبودوں نے آپ کو بددعا دی. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض آلہہ نے آپ کو بیماری پہنچائی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ اتَّخَذُوهُمْ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو معبود بناتے ان سے ڈراتے، دیکھو ہمارا پیر تم کو جان سے مار دے گا. ومن، یہ گمراہ ہے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جن کو اللہ یہ کہ مشرک بنا دے، گمراہی کا حکم دے دے، ان کو کوئی ہدایت دینے والا. ومن یهده اللہ، اور اللہ جس کو یہ کہ ہدایت دے، فما له من مضل، اس کو گمراہ کرنے والا کوئی. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالی غالب اور انتقام والی ذات نہیں ہے؟ بالکل ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کو کس نے بنایا، یہ دلیل اعترافی ہے. ما اعتراف القسم. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ خلقهن، اللہ نے ان کو پیدا کیا. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم عبادت کرتے مجھے بتا دو. اخبرونی ما تدعونہم من دون اللہ، جن کی تم عبادت اللہ کے علاوہ کرتے. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی بیماری سے مبتلا کرنا چاہے تو هل هن کاشفات ضرہ، تو یہ ما تدعونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو آپ پکارتے هل هن کاشفات ضرہ، اللہ کے لائے ہوئی بیماری کو یہ ختم کریں گے، کاشفات اس کو ٹالیں گے. او ارادنی برحمت، ان ارادنی اللہ برحمت، اگر اللہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے هل هن ممسکات رحمتی، تو یہ تمہارے معبودات باطل ممسکات رحمتی، اللہ کی رحمت کو روکیں گے؟ نہیں. جب نہیں روک سکتے تو آپ یہ کہہ دیں مجھے میرا رب طاقتور ہے،
قل حسبی اللہ، وہی مجھے کافی، علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اس پر توکل کرنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اگر ہماری بات نہیں مانتے۔ انی عامل علی مکانتی، میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون عاقبۃ امرکم، تمہیں اپنے انجام کا پتہ چلے گا۔ فسوف تعلمون عاقبۃ امرکم الشرکیہ، اپنے شرک کا انجام تمہیں پتہ چلے گا۔ اور فصاف تعلمون کا مفعول آ گیا مولانا، من یاتی، تم جان لو گے کہ من یاتی عذاب یخزی ہے، کہ کس کے پاس یہ ہے، کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس ایسا عذاب کی یخزی جو اس کو رسوا کرے، وہ یحل علیہ عذاب مقیم، اور دائمی عذاب جس پر اتر جائے، یہ تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے۔ من موصول ہوگا یاتی عذاب یخزی، عذاب موصوف، یخزی اس کے لیے صفت، یہ فاعل ہو گیا یاتی کے لیے، یہ جملہ معطوف علی یحل علیہ عذاب مقیم، یہ اس پر عطف ہے، یہ صلہ من موصول کے لیے، مفعول بھی ہو گیا تعلمون کے لیے۔ تم جان لو گے اس شخص کو کہ جس کے پاس یہ کہ رسوا کن عذاب آتا ہے اور جس پر دائمی عذاب اترتا ہے، تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، انا انزلنا علیک الکتاب، یہ اب کتاب اللہ کو بتا رہے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں فاصل، فرق کرنے والا وہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ ہی بتاتے کہ کون اصحاب الجحیم ہے اور کون اصحاب النعیم ہے۔ کتاب اللہ ہی فارق ہے میرے اور آپ کے درمیان میں، اور یہ ٹھیک ٹھاک سی کتاب ہے، کوئی افسانے نہیں ہے۔ اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے مولانا، یہ ہے انا انزلنا علیک الکتاب للناس، ہم نے آپ کے سامنے کتاب اتار دی ہے لوگوں کی نفع کے لیے، بالحق کے ٹھیک سے۔ فمن اہتدی بالکتاب، جو اس کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرے، فاہتداؤہ کائن لنفسہ، تو اس کی ہدایت اس کے لیے، فاہتداؤہ اس کی ہدایت کائن لنفسہ۔ ومن ضل عن القرآن، اور جو قرآن سے یہ ہے کہ بھٹک جائے، فإنما یضل علی النفس، تو پھر ضلالت نفس پر ہے۔ وما انت بوکیل علیہم، آپ یہ ہے کہ ذمہ دار نہیں ہے ان کے اعمال کا، آپ تو نذیر ہے، بشیر ہے، وکیل نہیں ہے، وکیل اور حفیظ نہیں ہے، وکیل اور حفیظ اللہ ہے، جو بار بار آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد یہ ہے کہ باپ کہیں گے کہ جی ہم مریں گے، یہاں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، فرمائے کہ اللہ ہے تمہیں اٹھائے گا، یہ بعثت کی دلیل ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روحوں کو لے لیتا ہے حین موتها، جب انسان کو حقیقی موت آ جاتی ہے۔ واللتی الانفس التی، اور ان روحوں کو بھی اللہ لے لیتے ہیں، التی لم تمت، جو کہ حقیقی اللہ کا عرفی موت ان کو نہیں آئی، فی منام، نیند کی حالت میں اللہ روح کو دونوں صورتوں میں لے لیتا ہے۔ فیمسک، اس پر میں بحث کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، صرف ابو ہلال اکبری کا، ان کا مذہب یہ ہے کہ نیند کی حالت میں روح جاتی نہیں ہے، باقی سارے حضرات کہتے جاتی۔ سمجھ شریف میں کہ اب ایک ساتھی نے وہ بتایا تھا کہ بہت فاضل آدمی ہے، بہت اچھے ساتھی ہے، تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس میں موت حقیقی کی صورت میں اس میں قبض کاملاً ہوتا ہے اور روح کاملاً قبض ہوتا ہے، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے نیند کی حالت میں کاملاً قبض نہیں ہوتا۔ یہ فرق کیا تو میرا اعتراض تھا، میں نے بھی ان سے عرض کیا کہ ہم تو طالب علم ہے، لیکن میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کے بندے، توفی ایک جنس ہے، اور اس جنس کی تقسیم دونوں کی طرف، موت حقیقی اور اسی طرح کی نیند دونوں کی طرف ہوگی، اور جنس کی تقسیم جب انواع کی طرف ہوتی ہے تو کلی متواتی کے طور پر ہوتی ہے، اس میں تشکیک نہیں ہوتی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس سے اس کا بھی دماغ بھی چکرا گیا، اور اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ اس قسم کی تحقیقات میں آپ کو لے جانا بھی آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آدمی جب سوتا ہے نا، سونے کے بعد آدمی دیکھتا ہے کہ میں امریکہ میں ہوں، آدمی دیکھتا ہے کہ میں سعودیوں میں ہوں، آدمی دیکھتا ہے کہ میں فلان جگہ کے، جبکہ ہے کراچی میں لیکن خیبر پختونخوا، یہ خواب دیکھنے والا یا خیبر پختونخوا کے اندر گھومنے پھرنے والا یہ روح ہے، آدمی ادھر۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، اس میں پھر فرق ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی جو نیند ہے نا، میری اور آپ کی نیند وہ بالکل ہمارے اعضاء کو معطل کر کے چھوڑ دیتی ہے، سمجھے؟ استرخاء مفاصل، فإنه إذا استجا استرخت مفاصله، جو آپ نے پڑھا ہے مشکات کے اندر، حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، فإنه إذا استجا استرخت مفاصله، جب آدمی لیٹ جاتا، مکمل نیند آ جاتی تو اعضاء پھر ڈھیلے جائے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کا برخلاف نبی کے۔ اور مشہور بھی ہے النوم اخو الموت، النوم اخو الموت، نوم اخو الموت، باقی باتیں میں کر چکا ہوں اس پر، یہ ایک نئی چیز آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ النوم اخو الموت ہے، تو نوم جب اخو الموت ہے تو نوم النبی لا ينقض وضوء، اس کی وضو کو توڑتا نہیں ہے۔
تو اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے. جب لہذا نبی کے موت کی نوعیت بھی الگ ہوگی، وہ الگ سلسلہ ہوگا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ اللہ کا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سب پر آئیں گی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہی سلم والا آپ کا قاعدہ ہے کہ لا تشکیک فی الماہیت ولا فی العوارض بل فی الاتصاف بہا. ماہیت میں اور عوارض میں تشکیک نہیں ہے، کلی متواتی ہوتی ہے، لیکن موصوف اور محل کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر موصوف موت کا معروض اور موت کا موصوف محمد رسول اللہ ہے. اس لیے آپ پر خروج الروح نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ کے لیے خروج الروح سکتہ ہو گیا، قبض ہو چکا ہے، جس کو قبض سے وہ تعبیر کرتا ہے، سکتہ اور قبض ہوا اور اسی کو موت سے تعبیر کیا ہے. جیسے نوم النبی یغایر نوم الناس، نبی کی نیند دوسروں کے نوم کے مغایر ہے، تو فکذالک موت نبی کی موت یغایر موت الناس، لوگوں کی موت کے مغایر ہے. اس لیے نبی کے لیے خروج الروح نہیں ہوا. یہ حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تفرد ہے کہ خروج الروح نہیں ہوا، بس قبض ہوا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کہ انقباض ہوا ہے. اس انقباض اور قبض کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے موت ایک عارض ہے اور ایک عارض ہے، اس میں تشکیک نہیں ہوگی، لیکن محل کے اعتبار سے معروض کے اعتبار سے انہوں نے کہا یہاں چونکہ محل اور موصوف اور معروض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور حضرت کی وہ تقریر بھی ایک الہامی تقریر ہے آب حیات. لیکن حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم مولانا ابراہیم بلیاوی سے باقاعدہ اس کتاب کو سبق میں پڑھتے تھے اردو. اچھا خاصا مدرس بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا. سمجھے؟ یہ مدرس کی بس کی بات بھی نہیں ہے. وہ فرماتے کہ ہم ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ سلم یہ ساری کتابوں کے حافظ تھے، اس کے باوجود اس کتاب کو ہم حل نہیں کر سکتے تھے. اور حضرت اقدس مولانا ابراہیم بلیاوی جو غضب کے مدرس تھے، حضرت ابراہیم بلیاوی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیوبند میں مدرس گزرا ہے ابراہیم بلیاوی، جو مدرس ہوتا ہے نا وہی ہوتا، سمجھے؟ وہ غضب کے مدرس. اس قسم کی تحقیقات میں اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ جو تعلقات خمسہ ہے اہل سنت کا، تعلق الروح بالبدن اذا كان جنینا فی بطن الام، تعلق الروح بالبدن اذا كان یقظان، تعلق الروح بالبدن اذا كان نائما، تعلق الروح بالبدن اذا كان مقبورا ومدفونا، اور تعلق الروح بالبدن اذا بعث. یہ تعلقات خمسہ ہے. فاحفظها فانه ينفق في مواضع شتى. سمجھے؟ یہ ان تعلقات خمسہ کا انکار یہ کہ ٹھیک نہیں ہے. آیا سمجھ نہیں؟ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اب روح کو اعلی علیین میں مانے کہیں بھی مان لے، سمجھے؟ لیکن تعلق ضرور ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر اسی کو حیات سے تعبیر کیا جائے اس تعلق کو، سمجھے؟ تو پھر یہ ہے کہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منها فیمسک التي قضى علیها الموت، لیکن فیمسک الانفس، ان نفسوں کو، ان روحوں کو اللہ روک لیتا ہے کہ جن پر موت کا فیصلہ کہ وہ تو پھر رک جاتے ہیں اعلی علیین میں یا سجین میں. ویرسل الانفس الاخرى، اور دوسرے روحوں کو جو نیند والے ہیں ان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے الی اجل معلوم، الی اجل مسمى، ایک وقت جو ان کے لیے موت کے لیے مقرر ہے. روح آئے گی اور پھر یہ کہ 60-70 سال اس کی پوری ہوگی، پھر اس کو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ام اتخذوا شفعاء کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے سفارشی بنائی ہیں. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اس کا مطلب یہ ہے کہ قل ایتخذونہم شفعاء، کیا ان کو شفعاء بناتے ہیں؟ حال یہ کہ ولو کانوا لا یملکون شیئا، جب کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو، ولا یعقلون، نہ سمجھ، پھر بھی مناؤ گے؟ یہ لوگ وصلی ہے مولانا. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. شفاعت کوئی شفاعت قہری نہیں کر سکے گی، جو کہ سورت کا موضوع ہے، سمجھے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اجازت کے بغیر نہیں. لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی اسی ہی کی حکومت ہے، آسمان و زمین کی. ثم الیہ ترجعون، اس کے پاس جاؤ گے چونکہ وہ اصل ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ متوحداً کے معنی میں ہوگا. جب اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے مشرکین کے سامنے تو فرماتے کہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو منقبض ہو جاتے ہیں
اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حرکت میں آج منقبض ہو جاتے، پریشان ہو جاتے ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُمْ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ، لیکن جب ان معبودوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اتخذوہم آلہۃ من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا دیا، تو فیضا ہم یستبشرون، خوش ہوتے ہیں۔ کس پیر کا ذکر آ گیا، کس بزرگ کا ذکر آ گیا، سمجھیے اللہ کے تو پھر یہ کہ ٹٹی کو آ جاتی ہے جی۔ قل اللہم فاطر السماوات، اللہ کا تعارف ہے، تم اللہ کو جانتے نہیں ہو اس لیے تمہیں یہ ہے کہ ٹٹی تمہاری نکل جاتی ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشہادت، انت تحکم بین عبادک، میرے پروردگار یہ محمد رسول اللہ اعلان فرمائے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرما دیں گے، فیما کانوا یختلفون فیہ، ان مسائل میں جس میں یہاں دنیا میں اختلاف ہے۔ هل للہ شریک، نعم، مشرک کے ہاں شریک ہے، لا موحد کے ہاں شریک نہیں ہے۔ هل للہ ولد، نعم عند العیسائی، لا عند الموحد۔ هل للہ ولد، هل عزیر ولد اللہ، نعم عند الیہود، لا عند النصارى وعند المسلمین۔ سمجھیے یہ سارے اختلافیات ہیں۔ پتہ چلے گا کہ کون دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ کے لیے اولاد ماننے والے اور اللہ کے لیے شریک ماننے والے وہ ٹھیک تھے یا ان اختلافات کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ سوف ترى اذا انکشف لك الغبار، پتہ چلے گا تمہیں جب یہ گرد و غبار ہٹ جائیں گے، اتحت رجلک فرس ام حمار، تو گدھے پر سوار ہے یا گھوڑے پر سوار ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرتا ہے بندوں کے درمیان، فیما کانوا یختلفون فیہ من العقائد من الاعتقادیات، جن میں ان کا اختلاف ہے۔ ولو ثبت ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا، اگر یہ ثابت ہو جائے ان للذین، یہ للذین خبر مقدم بنے گا، ما ثبت فی الارض جميعا یہ ان کا اسم مؤخر، پھر یہ بتاویل مفرد ثبت کے لیے فاعل بنیں گے، اور لفتدوا به یہ اس کے لیے جواب بنے گا۔ لو ثبت، اگر یہ بات ثابت ہو جائے، ان للذین ظلموا، مشرکین کے لیے، ما ثبت فی الارض جميعا، زمین کے سارے خزانے، ومثلہ معہ، اور اس کے ایک گنا اور، یہ سارے کے سارے اگر یہ ہے کہ مشرک کو مل جائیں، سمجھے بھائی اس کے پاس، تو لفتدوا به، یہ ان کو اللہ آپ کا بھلا کر فدیہ کے طور پر دے دے گا، من سوء العذاب، برے عذاب کے بدلے میں، برے عذاب کے بدلے میں، یہ من بدلیہ کر دو تو پھر آپ کا مقابل جان آپ کی چھوٹ جائے گی۔ لفتدوا به مقابلۃ سوء العذاب، برے عذاب کے بدلے میں، مقابلے میں یہ دیں گے قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا خیال بھی وہ نہیں کرتے تھے، یہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ما سے مراد عذاب ہے، وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم ما، وہ عذاب، لم يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَهُ، جس کا خیال بھی نہیں کرتے تھے دنیا میں، وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا، من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اڑے ہو گیا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور یہ ہے کہ جو برائیاں انہوں نے شرک کی ہے ان کی خرابی، اور ان کے یہ کہ کرتوتوں کی برائیاں، یہ برائیاں یہاں بھی ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ جَزَاءُ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے شرک کیا ہے ان برائیوں کا بدلہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، جہنم۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، اور گھیرے میں لے لگا ان کو، مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، فرماتے ہیں کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عذاب کہ جس کا یہ ہے کہ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر فیضا مسل انسان ضر، اب یہ ہے کہ ایک طرف خدا کا آپ انکار بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پر مصیبت آتی تو ہمیں پکارتے بھی، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اذا مسل انسان ضر، جب بیماری آ جاتی تو تعانا ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولنا نعمت منا، اور اپنے ہاں سے جب اس کو کوئی نعمت دیتے تو قال انما اوتیت علی علم، تو کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت مجھے مل گئی ہے، یہ دولت مجھے مل گئی، علی علم ای ما علم عندی، میرے پاس ایک ہنر ہے، یہ میرا کمال ہے جی، ما علم عندی۔ فرماتے کہ ایسا نہیں ہے، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اللہ نے اس کو تندرستی دے دی۔ اب اللہ دیکھتا ہے کہ ایشکر ام یکفر، یہ کچھ شکر کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے، یہ آزمائش ہے اس کے لیے، سمجھے؟ نعمتیں اللہ دیتا ہے کبھی برے آدمی کو، کافروں کو کبھی نہیں ہمیشہ دیتا ہے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ نعمت، بل ہی یہ نعمت جو دی گئی کافر کو، بدماش کو، فتنۃ آزمائش ہے کہ حل یشکرها ام یکفرها، کہ اس کی قدردانی کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لوگ جانتے نہیں ہے کہ ان النعمت من اللہ،
کہ نعمت اللہ کی جانب سے، بل یعدونها علی علم منہم، اپنے علم. اور اب جیسے کہ قارون نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، برا میرا ہنر ہے، میں زبردست قسم کا آدمی ہوں، میرے پاس فن ہے، ہنر ہے، یہ جو دولت مجھے مل گئی اسی کی بنیاد پر لیں گے، میں اللہ نے کہاں سے مجھے دیا. قد قالها، ہا ضمیر کا مرجع المقالہ، اس قسم کی بات کی ہے الذین مضوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. ہر مشرک اس قسم کے بکواسی دنیا میں بہت گزرے. قد قالها الذین فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون اے کسبهم، لیکن ان کی بد کرداری نے ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دیا. ما اغنى عنهم مکسوباتهم، اگر ما موصول ہو اور اگر ما مصدری ہو، ما اغنى عنهم کسبهم، ان کی بد کرداری نے جو انہوں نے کی اس کا فائدہ ان کو نہیں. فاصابهم سیئات ما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی برائیاں ان کو پہنچ گئی، یعنی برائیوں کا بدلہ ان کو پہنچ گیا. والذین ظلموا من هؤلاء، اہل مکہ میں سے جو لوگ ظالم ہیں، یہ مبتدا ہو گیا. سیصیبهم سیئات ما کسبوا، ان کی شرکیات کی برائی بھی ان کو پہنچے گی. اڑے سمجھ میں نہیں آئے؟ والذین ظلموا من هؤلاء، ان اہل مکہ میں سے جو ظلم کرتے، شرک کرتے، یہ ہو گیا مبتدا موصول صلہ. سیصیبهم خبر ہے، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، ان کی بد کرداری کی برائی ان کو پہنچے گی. وما هم بمعجزین اللہ، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے کہ اللہ سے چھوٹ جائیں. ما هم بفائتین من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے یہ کہ نکل جائے، ایسے نہیں ہوگا. ایغفلون، کب تک یہ غافل رہیں گے. ولم یعلموا، ان کو یقین نہیں ہے. ان اللہ یبسط، باقی یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس مال ہے، ہم اللہ کے بڑے مقربین ہیں. فرمایا کہ یہ تو ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ تو ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیر بھوک سے مرتے اور کتے کھاتے ہیں، پھر بھی شیر شیر ہے، کتا کتا ہے. ایغفلون ولم یعلموا، غافل جانتے نہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالی رزق کو کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہے. اب من یشاء سواء کان کافرا او مسلما ویقدر، اور جس کے لیے تنگ کرے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اس کے بعد اللہ نے اپنے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خواص بندوں کا تذکرہ کر دیا. سمجھے؟ فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دے، یا عبادی اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، صفت ہے عبادی کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. لیکن مولانا اس قسم کے بغیر عمل کے صرف امید رکھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اس سے صوفیہ سخت منع کرتے ہیں. لا تقنطوا من، جو آپ سے بن پاتا ہے وہ تو کر لو، سمجھے، جتنی نیکی اور طاعت ہو سکتی وہ تو کر لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جواب ندا ہے. میرے بندوں کو کہہ دو اللہ کی رحمت ان سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ گناہوں کو بخشتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. وانیبوا الی ربکم، تھوڑا سا کم کر دو ان میں سے کسی کو جو زیادہ بکواس کرتا ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل، اللہ کی طرف رجوع کر لو. واسلموا له، اور اس کی بات کو مان لو. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. من قبل اسلموا کے ساتھ متعلق. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. جب اللہ کا عذاب آئے گا تمہیں عذاب ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوگی اس کے احسن کی پیروی کرو. اور احسن سے مراد معمورات ہے جو آپ کے سامنے گزرا ہے. سمجھے میں، احسن سے مراد معمورات ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس آ جائے. یہ من قبل اتبعوا کے ساتھ موجود، اس حال میں عذاب آئے گا تمہارے پاس کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں چلے. اللہ کی بات مان لو اور قرآن کی پیروی کر لو. اس سے پہلے کراہیت ان تقول نفس، مخافت، یہ انیبو کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. کراہیت ان تقول نفس، اس بات سے بچنے کے لیے. خشیت ان تقول نفس، اس بات کا اندیشہ کہ کل کوئی نفس یہ کہے گا یا حسرتی یا حسرتا، ہے میرے افسوس، ہے افسوس میرے لیے. الا ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اللہ کی شان میں جو میں نے کوتاہی کی، اللہ کی شان میں جو میں نے کوتاہی کی ہے میرے لیے ندامت اور حسرت ہو. اس سے پہلے تم اللہ کی طرف رجوع کرو. انیبو کراہیت ان تقول نفس، اللہ کی طرف رجوع کر لو. کراہیت ان تقول نفس، یا مخافت خشیت ان تقول نفس، کہ کل یہ ہے کہ کوئی نفس کہے گا یا حسرتی، اے افسوس ہے مجھے کس بات پر، الا ما فرط، تو میری کوتاہی پر جو میں نے کی، فی جنب اللہ، اللہ کے پہلو میں، اللہ کی شان میں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یہ کہ میں مذاکیوں میں سے تھا، یہ ان مخفف ہے. او تقول، یہ اسی طریقے پر ہوگا. اللہ کی طرف رجوع کرو. انیبو انت مخافت ان تقول، کہ کل کوئی نفس کہے گا لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا دنیا میں، لکنت من المتقین، تو کر لو. ہم آپ کو ابھی موقع دے رہے ہیں.
ان تقول او تقول یا یہ کہ ہی نہ ترى العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ الی الدنیا، کاش کہ میں دنیا واپس چلا جاؤں، فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکار ہو جاؤں، اس سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ۔ اللہ کہیں گے قیامت کے دن، بلا قد جاءتک آیاتی، میری آیتیں آپ کے پاس آ گئی، فکذبت بها، تو نے تکذیب کر دی، واستکبرت بها، ان کا تکبر کیا، وکنت من الکافرین، وصرت من الکافرین، تو کافر بن گیا۔ اور یاد رکھ لینا، تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہ مسودہ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اس حال میں یہ الذین سے حال ہے کہ وجوہ مسودہ، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، ترا یوم القیامت، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے الذین کذبوا، جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اس حال میں کہ وجوہ مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ فاما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمت اللہ واما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، یہ چوتھے پارے میں آپ نے پڑھا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ وینجی اللہ الذین اتقوا من مفازتہم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو شرک سے بچتے تھے، الذین اتقوا شرک، جو ان کو اللہ نجات دیں گے، من مفازتہم بفوزہم، کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء، کوئی سختیوں کو نہیں چھوئے گی، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ یہ ہے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے اللہ کو۔ اس کے بعد دلیل بعثت پر دلیل ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ وَكِيلٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی یہ ہے کہ کارساز اور وکیل بھی ہے، لَهُ مَقَالِدُ، اسی ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جو آیت اللہ کا انکار کرتے، مبتدا ہو گیا، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، قل افغیر اللہ تأمرونی، کہ کیا میں آپ غیر اللہ کی عبادت کروں، اس طرح ہے۔ قل اتقولون لی ھذا، اتقولون لی ھذا، آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں اعبد غیر اللہ، اتقولون لی فاعبد غیر اللہ، میں غیر اللہ کی عبادت کر دوں، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسی کے لیے مفعول بنے گا۔ تأمرونی بہذا، اس کی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کر دوں، ایھا الجاہلون، جاہلو، یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیکَ وَإِلَى الَّذِینَ مَضَوْا مِن قَبْلِکَ، آپ کو بھی وحی ہوگی اور آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کو بھی، ھذا الوحی، یہ وحی ہوگی، کون سی؟ لئن اشرکت، اگر یہ ان لو کے معنی میں ہے، اگر بفرض المحال آپ شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، لا یحبطن عملک، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، خسارہ والوں میں سے ہوں گے۔ بل اللہ فاعبد، بل فاعبد اللہ، بلکہ اللہ کی عبادت کر دے، وکن من الشاکرین، اور اسی کی شکر گزار بن دے۔ اس کے بعد مشرک پر یہ ہے کہ رد ہے، رد یہ ہے کہ اے بدبخت، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، کتا جس کی روٹی کھاتا اسی کے لیے بھونکتا ہے، گھوڑا جس کا گھاس کھاتا اسی کے لیے دوڑ لگاتا ہے، تو کھاتا اللہ کا اور گاتا بتوں کا ہے، سمجھے؟ بیٹا بیٹی اللہ نے دے دیا، کہتے کلندر نے دے دیا، بیٹا بیٹی اللہ نے دیے، کہتے شاہ یقیق نے دیے۔ وہ خود کیسے بیٹے لیتے تھے، ان کے باپ نے شاہ یقیق کہاں سے لے لی، کلندر نے کہاں سے لے لی، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، تمہیں اولاد دے دیں گے۔ اس لیے اب اہل شرک پر رد ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا احترام انہوں نے نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، حق قدر مفعول مطلق بنے گا جبکہ یہ شرک کرتے ہیں۔ والارض جمیعا قبضتہ، جبکہ زمین پوری کی پوری زمین اللہ کے قبضے میں ہے، زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، یوم القیامت۔ یہ یوم القیامت، قیامت کے دن اتفاقی قید ہے، اب بھی ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ اس کو سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ اس طریقے پر یہ ہے کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے، ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے، ارے منظور کی مٹھی میں تو لاکھوں چیونٹیاں آ سکتی ہے، کیونکہ لاکھوں چیونٹیاں، دماغ تیرا خراب، منظور ہوتا کون ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو لاکھوں چیونٹیاں، ہزاروں تو میرے مٹھی میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ یعنی آپ نے چیونٹی نہیں دیکھی، چھوٹی چھوٹی والی، سمجھے؟ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ارے تو ہے کیا، تیرے جیسے ہزاروں منظور کی مٹھی میں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی؟ ٹھیک ہے، ان کو میں مٹھی میں لے سکتا میرے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے پر میرے لیے اور آپ کے لیے کہ یہ سارے آسمان، یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اب چیونٹی ہے، وہ چیونٹی جیسے وہ منظور کو سمجھ نہیں سکے، تو آپ چیونٹی، آپ اللہ کو نہیں سمجھ سکے، اللہ کتنا بڑا۔ آیا سمجھ میں؟ یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا ہے مولانا یہ
اور میں نے عرض کیا کہ یہ حماقت ہے، اللہ ہر جگہ ہر جگہ، کہیں سوال ہی نہیں ہے کہ تعدد مکان جہاں بھی آیا ہے خلق کے لیے آیا، خالق کے لیے نہیں آیا۔ یہ حماقت ہے فریقین کے، جہاں پر بات صاف نہ ہو اور آدمی بیل کی طرح زور لگائے، سمجھے میں لوگوں، کہیں بھی تعدد مکان اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، مکانات کا سلسلہ ماوراء الافلاق تک ہے، افلاق تک ہے، فلک الافلاق تک، اور اللہ ماوراء الافلاق ہے۔ زمانوں کا سلسلہ افلاق تک ہے، اللہ ماوراء، اس لیے شرکات میں آپ نے پڑھا ہے ولا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، سمجھ رہی میں؟ اور اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن فضول آپ کے ساتھ اس قسم کی بات کر لینا مولوی صاحب فضول ہے، سمجھے؟ جزء آنی جزء مکانی، وہ کہتے ہیں کہ جی جزء مکانی کیا ہوتا، سمجھ رہی؟ جزء مکانی کیا کہتے ہیں؟ کوئی جزء مکانی، اس قسم کے مخلوق۔ اب قاری حنیف نے سارا سب کچھ آسان کر دیا، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ این مکان کیا ہے فلاسفہ کے ہاں، مشائین کے ہاں کیا ہے، سمجھ شریف؟ مکان لغوی کیا ہے، مکان عرفی کیا ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جب خطیب کو پتہ نہ ہو تو پھر تو کریں گے نصوص، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنا منہ کالا کریں گے، نصوص لوگوں کو مذاق اڑوائیں گے۔ والارض جميعا قبضته، زمین پوری کی پوری، یہ ارض سے حال ہے جميعا، قبضته مقبوضته، اللہ کی مٹھی میں قیامت کے دن ہوگی، والسماوات مطویات، اور آسمان لپیٹے ہی ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ من ان یکون له ولد وتعالى عما یشرکون۔ ونفخ، یہ سب ماضی مستقبل کے معنی میں ہے، استقبال کے معنی میں، ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، فیصعق من فی السماوات ومن ثبت فی الارض، آسمان زمین والے سارے مردے ہو کر کے، بے ہوش ہو کر کے پڑیں گے، الا من شاء اللہ، ہاں خدا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جس کو چاہے، وہ حملۃ العرش ہے، وہ بچیں گے، باقی کو موت آئے گی، حملۃ العرش کو نہیں۔ اور وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سمجھے؟ یہ تبلیغوں پر میں حیران ہوں، سمجھے بھائی جان؟ اللہ نے قرآن سے محروم کر دیا، اے بھائی سب کو موت آئے گی میرے بھائی، سب کو موت آئے گی میرے بھائی، وہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی، فرشتوں کو بھی۔ ارے تو اتنا آگے تو پڑھ، سمجھے؟ آگے تو سورۃ الحاقہ تو پڑھ، آگے پڑھ کے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ ثمانیہ، ان کو موت نہیں آئے گی۔ ہے نصوص کی مخالفت، لاکھوں کے مجمع میں قطعیات میں منہ کالا کرے اپنا، قرآن پر اس کی نگاہ نہ ہو، لاکھوں کے مجمع میں، سمجھے؟ تو پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ جہالت ہوتی ہے صاحب۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ، میں نالائق آدمی ہوں لیکن آپ کو بتاتا ہوں، قرآن ذکاوت سے بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ذکاوت سے نہیں، قرآن کے لیے بڑی محنت بھی ہے، اور آدھی رات کو آپ کو اٹھنا پڑے گا بھی۔ ایک یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہے، میں بہت بڑا آدمی، میں قرآن سمجھ چکا ہوں، اس طرح کون کہتا ہے؟ دنیا کے اندر تو سارے کے سارے پھر ایسے بنے، لیکن آپ کو خود محمد رسول اللہ کو سورہ مزمل میں حکم ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو جب آپ آدھی راتوں کو اٹھیں گے، میں سیاکار ہوں اور گناہ گار آدمی ہوں، آپ کو کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، سمجھے؟ ہم لوگ نالائق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ہماری مغفرت کرے، سمجھے؟ خر عیسیٰ بمکر و چوں بازائد ہما خر گردد، عیسیٰ کا گدھا وہی گدھا ہے، چاہے اس کو لے جاؤ مکہ تک، واپس آ کر کے وہی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ہم بخاری وغیرہ، شاید جتنا میں حدیث پڑھاتا ہوں آپ کو کوئی بزرگ ہندوستان پاکستان میں نہیں پڑھاتا، سمجھے؟ جتنی میں محنت کرتا ہوں اب بھی، اور اس طرح کسی کے پاس ایک بخاری کا ٹکڑا ہے، 50 سال اس کو ہو گئے، وہ کوئی بنا ہوا ہے، اس نے بخاری جلد ثانی کا اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں۔ ترمذی کا ایک حصہ ہے تو ترمذی ثانی کی شکل اس نے دیکھی نہیں ہے، ابو داؤد کا ایک حصہ پڑھاتے ہو تو ابو داؤد نہیں۔ میں ایک زمانے سے یہ حدیث کی ساری کتابیں اور مکمل پڑھاتا ہوں، سمجھے؟ لیکن پھر بھی انسانیت ہمارے اندر آئی نہیں، محتاج ہم سب۔ یہ ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ قابلیت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے، جھک مارتے ہو تم۔ زکریا غضب کا قابل بھی تھا، قبول بھی تھا، حضرت جی انعام الحسن قابل بھی تھا، قبول بھی تھا، یوسف کاندلوی قابل بھی تھا، قبول بھی تھا، جھک مارتا کتا کہیں کا، تو قابلیت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے، دونوں ضروری ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ دونوں ضروری ہے۔ جب قابلیت نہیں ہوگی تو نصوص کو اس طرح کالا کر کے چھوڑیں گے جیسے تمہارا منہ کالا ہے، داڑھی تمہاری اتنی ہے کہ پاکستان اس کے نیچے بھی چھپ سکتا ہے، سمجھے؟
جب نصوص پر تیری نگاہ نہیں ہوگی اپنا منہ کالا کر جا جہنم میں تو، اس طرح صوفی بن کر کے، سمجھے، تیری اصلاح ہوگی۔ قابلیت جب نہیں ہوگی نا تو پھر۔ اور ایک بزرگ نے سلسلہ راوڑ میں ایک دفعہ شروع کیا، کہا ہم میں تھے دیوبند میں کئی دفعہ فیل ہوا، ہمارے حضرت فرماتے کئی دفعہ نہیں کبھی بھی پاس نہیں ہوا، ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے کئی دفعہ نہیں بلکہ کبھی بھی پاس نہیں ہوا۔ اور کہا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلے اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ تو ہم علماء سے ان کا خطاب تھا، راوڑ میں پرانی بات ہے، علماء سے خطاب تھا، اور جب مسئلہ اس نے اللہ شے ہے، اللہ شے ہے، سمجھے، اور کس طریقے پر اللہ اس شے سے استثناء ہے، شے اللہ کی صفات میں سے ہے یا نہیں ہے۔ علم کلام کا مشکل مسئلہ ہے، جو فنی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح بات بہترین سمجھاتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اس غریب نے کسی اردو کتاب سے رٹا لگایا اور بھرم بٹھانے کے لیے کہ جی اللہ علم کے دروازے کھولتے، تو وہ رٹا بھول گیا، وہ درمیان میں ادھر ادھر کے بھول گیا۔ تو مدرسین جو قابل تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ابھی وہبی علوم کو دیکھو، سمجھے، ابھی دیکھو کہ وہبی علوم کا کیا حشر ہو رہا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، اللہ کے راستے میں نکلے تو علم کے دروازے کھل گئے۔ اس طریقے پر امت کو تو دھوکہ دے گا۔ اس لیے مولوی صاحب دونوں چیزیں ضروری ہیں، قبولیت ضروری ہے، اللہ سے اپنے آپ کو منواؤ، قابلیت بھی ضروری ہے، اور آدھی رات کو اٹھو، پھر اس پر نور علی نور، سونے پر سہاگا، سونے پر پھر یہ ہے کہ سہاگا، پھر فائدہ ہوگا، سمجھے۔ اس وجہ سے اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آ جائے تو کھڈے میں جاؤ۔ الا من شاء اللہ حملۃ العرش سے مراد ہے جن کا استثناء ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ ثم ينفخ فی الصور فیہ کا منفی، یہ فی نائب فاعل ہے نفخہ کا، جیسے کہ ونفخ فی الصور میں فی الصور، اور ایک جگہ میں نے عرض کیا فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ، وہاں نفخۃ واحدہ نائب فاعل ہے، ورنہ یہ فی الصور نہیں۔ ثم نفخ فیہ مرۃ اخرى یا نفخۃ اخرى، یہ مفعول مطلق ہے اخرى، اور فیہ نائب فاعل ہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ينظرون، بس یہ قبروں سے اٹھیں گے دیکھتے رہیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین یہ ہے کہ روشن ہو جائے گی اللہ کے نور سے۔ ویوضع الکتاب، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، یہ سب ماضی مستقبل کے معنی میں، اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ ویجیء بالنبیین ویجاء بالنبیین، انبیاء کو لایا جائے گا، والشہداء، اور یہ ہے کہ علماء کو، یا یہ ہے کہ اس سے فرشتے مراد ہے جو کرامن کاتبین یعلمون ان علیکم لحافظین، پڑھا نہیں پڑھا، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، شہداء سے وہ فرشتہ حفظہ مراد ہے۔ ویقضی بینہم بالحق، انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا، وہم لا ينقصون من اعمالہم، اعمال حسنہ میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، ظلم نقصان کے بعد۔ وتوفی کل نفس، یہ سب ماضی مستقبل، وتوفی کل نفس ما عملت ہو وہو عالم بما یفعلون، وتوفی کل نفس، اور ہر نفس کو پورا کا پورا ما عملت ہو فی الدنیا، دنیا کے اندر جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ اس کو ملے گا، وہو عالم بما یفعلون، اور جو کچھ دنیا میں یہ کرتے اللہ کو سب کا علم ہے۔ وَيُسَاقُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو اللہ کا بھلا کرے کہ ہانکا جائے گا الی جہنم، جہنم کے طرف، زمرن در حال کی جماعت در جماعت، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں کافر پہنچیں گے تو فتحت ابوابہا، دروازے کھولیں گے، وقال لهم خزنتہا، جہنم کے خازنین داروغہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل کائنون منکم، کیا تمہاری ذات میں سے انسان بن کر کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے، اس حال میں کہ یتلون، یا صفت بنے گا، یتلون علیکم آیات ربکم، ایسے رسول کی اللہ کی آیت تمہارے سامنے تلاوت کرے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرائیں، یہ نہیں آئے، قالوا بلا، منفی یعنی بلا جاءتنا الرسل، جی ہاں نبی آ گئے، ولکن حقت علینا کلمۃ العذاب، ولکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن اللہ کے عذاب کا وعدہ اور ضابطہ ہمارے خلاف ثابت ہو گیا۔ علی الکافرین کا معنی علینا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، علی الکافرین علینا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا ان سے، یقالو کے معنی میں ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں، اب ظاہر ہے کہ داخل ہوتے وقت تو خالد نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے حال مقدرہ، ادخلوا ابواب جہنم مقدرین الخلود لکم، مقدرین الخلود، اور مقرر کر دو، تجویز کر لو اپنے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، خلود کو۔ فبئس مثوى المتکبرین نار جہنم، مخصوص بضم محذوف ہے۔ وَيُسَاقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جنہوں نے شرک سے یا جو اللہ سے ڈرتے تھے ان کو جنت کی طرف در حال کی جماعت در جماعت پیش کیا جائے، حتیٰ اذا جاؤہا، جب جنت پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، ادھر فتحت، یہاں پر وفتحت، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ 7 تک عدد چلتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کر عطف ہی ہوتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے،
اس لیے وہاں پر یہ کہ فتحت ہے، یہاں فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیۃ، جیسے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول پڑھا، فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیۃ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، سمجھے؟ اور یہ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہاں واو آ گیا، اور اسی طرح سورہ کہف کے اندر میں نے فائدہ آپ کو بتا دیا، گڑ گڑ نہ کرو، ساتھ ساتھ کوفی کا مذہب بھی بتا دیا کہ کبھی جزا پر واو زائدہ آتا ہے، سورہ یوسف میں ایک مثال تھی اور یہاں پر، اور اسی طریقے پر یہ کہ سورہ صافات میں فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ واو زائدہ ہے، اور تلہ للجبین، یہ تلہ اللہ پر جزا ہے، اور للجبین لام اللہ کے معنی میں علی الجبین، سمجھتا ہے؟ وقال لهم خزنتها، فرشتے کہیں گے جنت کے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اللہ کی جانب سے، طب تم، اور یہ کہ پاکیزہ ہو، یعنی تاب مقامکم ھذا، یہ طب تم پاکیزہ ہو، تاب مقامکم ھذا، تمہاری یہ جگہ یہ پاکیزہ ہے، فادخلوها، اب اگر یہ کہ ان دخلتم، جب داخل ہو جاؤ تو فادخلوها خالدین، یعنی قدروا لکم الخلود، خلود تمہارے لیے، یہ بھی حال مقدر، ویقولون، اور جنت والے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، شکر ہے اس اللہ کا، حمد شکر کے معنی میں جس نے اپنا وعدہ سچا کر کے ہمیں دکھا دیا، وأورثنا الارض، اور جنت کی سرزمین کا ہمیں وارث بنا دیا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تلک الجنت التی نورث، تو الارض کا الف لام مضاف الیہ کے وجہ، واورثنا ارض الجنت، بولو واورثنا ارض الجنت، جنت کی سرزمین کا ہمیں وارث بنا دیا، درالک اورثنا، اورثنا نہیں، واورثنا الارض، جنت کی سرزمین کا ہمیں وارث بنا دیا، اس حال میں کہ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ٹھکانہ پکڑ لیتے ہیں، گھومتے پھرتے جنت میں سے جہاں بھی ہم چاہیں، فنعم اجر العاملین الجنت، فنعم اجر العاملین، محنت اور مزدوری کرنے والے کی مزدوری بہترین، سب سے بہترین یہ کہ جنت جو ان کو مل گئی، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، فرشتوں کو آپ دیکھیں گے کہ عرش کے دائیں بائیں، عرش کے دائیں بائیں یہ کہ ڈیرے ڈالے ہوئے، حافین اپنے اللہ کا بھلا کر یہ کہ اپنے پروں کو یہ کہ عرش کے دائیں بائیں پھیلائے ہوئے، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ویقضی بینہم بالحق، قضی یقضی کے معنی میں، ویقضی ترا پر عطف ہے، ویقضی بینہم بالحق، انصاف کا فیصلہ ہوگا، وقیل ویقال الحمدللہ رب العالمین، یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد بتاتے ہیں سورہ غافر ہے مولانا، سورہ غافر نزول نمبر 60 ہے اس کا، سورہ زمر کے بعد نازل ہو گیا، سورہ زمر کے بعد، ابھی سورہ زمر کے آخر میں فرمایا، سورہ زمر میں فرمایا تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کر دو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی خالص کرو۔ یہاں انشاءاللہ اس صورت کے اندر یہ حوامی میں سبا ان کو کہتے ہیں، حوامی میں سبا، 7 حوامی میں ہے، یہ قرآن کا پورا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور ان تمام حوامیم کا خلاصہ یہ ہے، سورہ غافر ہے، غافر کے اندر لفظ آئے گا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی، یہ پورا قرآن کا خلاصہ یہی ہو گیا کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کی عبادت ہو، یہی توحید ہے، نتیجہ یہ نکلا سب کا موضوع قرآن۔ دعویٰ ہے مولانا اس صورت کے نفی الشرک فی الدعاء، دعا کے اندر بھی غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، یہ شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، شرک فی المحبت اور شرک فی الالوہیت، یہ ساری چیزیں آپ کو ابتدائی پہلے دن کے سبق میں نے پڑھایا تھا، 6-7 مہینے ہوں گے، یعنی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہو، سمجھ رہی میں نہیں جی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل شدہ کتاب یہ مبتدا، کائن من اللہ العزیز، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کہ غالب ہے، العلیم اپنے علم کے مطابق اس کو اتارا، غافر الذنب بندوں کے یہ گناہوں کو چھپا ڈالتا ہے ان کو، وقابل التوبہ من عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ کو بھی قبول فرمانے والے، شدید العقاب علی المعصیۃ وعلی الکفر، کفر پر سخت یہ کہ گرفت کرنے والا ہے، ذی طول بڑی طاقت والی ذات ہے، لا الہ الا هو الیہ المصیر، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑیں گے نہیں، بحث بھی نہیں کریں گے مگر کافر لوگ کرتے ہیں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا،
ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ فلا یغررک تقلب فی البلاد، آپ کہیں گے کہ کبھی امریکہ میں، کبھی یورپ میں، کبھی مری میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کشمیر میں، مزے لے رہے موسم کے مطابق. فرماتے کہ یہ سفر علاقوں کے اندر ان کا سفر کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اس قسم کے مست ہو گئے، ان کو مرچ لگی ہوئی، ان کو ہم ٹھیک کر دیں گے. لا یغررک تقلبهم فی البلاد، شہروں کے اندر ان کا گھومنا پھرنا پلٹنا، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. آپ کا کیا خیال ہے، لاغر بکری کو ذبح کرتے یا موٹے جو بکرے ہوتے ہیں ان کو ذبح کرتے؟ نمی اللہ خلو بدبختہ دابی تمہیں معلوم ہے فقط. اس قسم کے بدبخت ہو، اپنے ریوڑ میں سے جو تکڑا بکرا ہوتا ہے قربانی پہ اس کو وہ کرتے، یا جس کی ہڈیاں ہوتی وہ؟ لعنت باز کرے ہڈیوں والی، جس کی صرف ہڈیاں ہوں، پرلے درجے کے بغیرت. سمجھے بھائی جان، یہ پیر ہے. سمجھے بھائی، جنات نے اس بس یتخبط الشیطان من المس، سمجھے بھائی، خبتی بنائے اس کو ہوا سے. جس بکری پر چربی ہو، موٹا ہو، اس کو قربان کیا جاتا ہے، یا جس کی صرف ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، دبلا پتلا، اس کو قربان کیا جاتا ہے. موٹے کو نا تو کھاؤ پیو، موٹے ہو جاؤ، سفر کرو، عیاشی کرو، انشاءاللہ تمہیں ذبح کریں گے. سمجھ شریف میں اس لیے کافر موٹا ہوتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ہمارے محتم میں ہم لوگ موٹے ہوتے ہیں. سمجھ، میرے لیے بھی دعا کرو کہ مجھے ڈاکٹر نے بہت منع کیا، کہتے کھاؤ کم کھاؤ، لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں. سمجھے، ایک تو بیٹھنے سے، سمجھے، ورزش ہماری نہیں ہوتی. پورے سال میں اس سے زیادہ بھی میں ذلیل ہوں. جیسے سمجھے، تقریریں کرو، گھومو پھرو، چندہ بھی کرو، سمجھے، پھر ساتھیوں کو اللہ جزا خیر دے، پھر بھی اساتذہ نے کچھ اپنے ذمے لیے. سمجھے، اب لوگوں کی جلسوں میں ابھی تو پابندی لگائی ہمارے بوٹ والے حضرات نے. بوٹ والے سمجھتے ہو، اگر ان کے بوٹ مجھے مل جائے، آنکھوں سے لگاؤں گا، بوس سے بھی لوں گا، سر پہ رکھوں گا. سمجھے، سندھی کہتے ہیں سندھ میں رہن ہوا تو جیم سید چوڑ ہوا. لیکن اس کی زبان کا مزہ ہے نا. اس کو کیا کہتے سندھی؟ ہاں بدھائے تو پنجی زبان میں بدھائے. واہ، اس نے اور اضافہ کیا. وہ کہتے کہ سندھ میں رہن ہوا تو جی ایم سید چوڑ ہوا. سندھ میں رہنا ہے تو جی ایم سید کہنا ہے. جی ایم سید ان کا بڑا لیڈر کو تھا سندھ. اور یہ اس نے اضافہ کر دیا، سندھ میں رہن ہوا جی ایم سید یہ چوڑ مہین ہوا. مانا جی ایم سید کا کہنا ماننا ہے آپ کو، جو کچھ وہ کہے گا اسی طرح کرنا ہوگا. سمجھے، میں ملنگ آدمی ہوں، جاہل کے ساتھ جاہل، چھوٹوں کے ساتھ چھوڑا، بڑوں کے ساتھ بڑا، جاہل کے ساتھ جاہل، ملا کے ساتھ ملا. صوفی کے ساتھ جب سلسلہ میرا شروع ہوتا ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے گفتگو کر رہا ہے. سمجھے، یہاں پٹھان بلوچ ہوتے وہاں گالیاں دیتا ہوں کس کر کے، ان کو ہنسا کر کے، اور یہاں پر دیتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے سنجیدہ قسم کے چلتے چلیے، اپنے روٹ پہ چلیے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کے جب لوگ ہوتے ہیں بالوں کے کھال اتارنے والے، تو وہاں پر پھر میرا بیان کچھ اور ہوتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ تو ہم لوگ راونڈ سے آتے. راونڈ شریف گستاخی کبھی کبھی ہوتی ہے. سمجھ شریف میں، راونڈ شریف دامت برکات ہوا. سمجھ شریف میں ہے کیوں؟ تو راونڈ شریف سے ہم لوگ آ رہے تھے، مولوی لوگ وہاں سے ریل گاڑی میں سوار. تو یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پنجاب سے کہیں سے سندھی لڑکے بیٹھ گئے، جی ایم سید کے، یہ بیٹھ گئے. تو جیسے بیٹھ گئے تو ہمارے ساتھی مولویوں کو جگہ نہیں دے رہے تھے. تو میں نے کہا ارے تمہاں کیا خبر آئے؟ کہہ رہے ہیں یہ نوجوان یہ مستقبل جا سانجا معمار آئین، یہ ہماری آئندہ پوری یہ کہ ہماری امیدیں ان سے وابستہ ہے. ملک کے آباد کرن والا ملک جا کے معمار یہ آئین، آئندہ ملک کے ہمارا مستقبل انہی کے ساتھ وابستہ ہے، ملک کو یہی تو چلائیں گے. انہوں نے کہا سائیں، پھر اوپر بیٹھ گئے. برتھ مرت انہوں نے لی تھی، بعد میں پھر جگہ مل گئی ان کو. برتھ مرت انہوں نے پہلے سے اوپر بیٹھ گئے. مجھے کہ سائیں تواں اسانڈے اچبو. میں جا کر کے بیٹھ گیا تو وہ بھی ایسی بکواس، میں بھی اس سے بڑا بکواس. سمجھے، اولی صاحب ان لوگوں نے کھانا مانا زبردست قسم کے لایا، ہم کھاتے رہے. میں نے کہا مولویوں کو یہ دے دو. سمجھے بھی جان، ان کو تبلیغوں کو مولویوں کو، وہ بڑے خوش تھے جی. آیا سمجھ میں؟ تو یہ ہوتا ہے جی. کیا عرض کر رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں ملنگو کہ یہ ہوتا ہے بکرا جو موٹا ہوتا ہے نا اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو کافر کھائے پیے مزہ کرے.
سمجھے بھائی جان. سندھ میں رہنے ہوا تو جی ایم سید, تو مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ نے لکھا جی ایم سید کفر میں جید, یہ آپ لے لیں. اس نے کیا لکھا؟ جی ایم سید کفر میں جید, کہ مرتد ہے, بے ایمان ہے. سمجھے بھائی, جی ایم سید کفر میں جید. تو بتاتے کہ پیارے ان کے پاس پیسے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, یہ اچھے ہیں, کھائیں پیئیں. جیسے موٹے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کو بھی میں ذبح کر دوں گا اپنے جبریل کو. اور آپ نے دیکھا کہ 70 گز کے لوگ ایسے اللہ نے, اللہ اکبر, سمجھے, ہے کذب سمود وعاد بالقاریہ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ. ایسے سرکش قسم کی ہوا, سرکش قسم کی. کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں بھی فرشتوں کے کنٹرول میں ہوتی, لیکن بعض مست قسم کے گھوڑے ہوتے, جب گھوڑی کو دیکھتے ایسے کریں, اب کھینچو, لیکن وہ آگے نکلے گی. کہتے ہیں ایسے بدماش قسم کی ہوائیں تھیں جو فرشتوں کے کنٹرول میں بھی نہیں. ان ہواؤں نے کہا چھوڑ اے فرشتوں, اللہ کے بندو, طاغیہ سرکش قسم کی ہوا, ہٹ جاؤ پیچھے, اے فرشتوں ہٹ جاؤ, ہمیں چھوڑو, ان بے غیرتوں کا منحوسوں کا کام ہم کریں. اور اللہ فرماتے کہ فطر القوم فیہا سرعا, آپ دیکھیں گے کہ بچھڑے ہوئے, کانہم آج 70 گز کا, یہ ایک ذرا ہے, ایک ذرا, یہ ایک ذرا ہے. اس قسم کا ایک ذرا نہیں, اس قسم کا بندہ ہو جو 70 ذرا ہو, وہ کتنا ہوگا؟ اور ظالم کے بچے, تمہارے یہاں سے لے کر کے ادھر تک کمرے تک یہ 70 ذرا نہیں بنے گا. کتنا قد ہوگا آپ سمجھے؟ آپ تو ان کے چھوٹے عضو کے برابر بھی نہیں ہوں گے. سمجھے؟ فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. آج بتاؤ کہ کہاں پر وہ رہے تھے, کدھر تھے, کس علاقے میں؟ ایسے اللہ نے ان کو تہو بالا کر دیا, ڈھس مس کر دیا, سارے کے سارے ختم ہو گئے. چلے گا, اس قسم کے پیسوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. سمجھے؟ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد, ان کا شہروں کے اندر گھومنا پھرنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اس سے پہلے بڑے بڑے سنڈے آئے ہیں. کذبت قبلہم, آپ کے مشرکین مکہ سے پہلے قوم نوح و احزاب الکفار, آپ سمجھے, احزاب الکفار, کافروں کی مختلف جماعتیں, من بعدہم, ان کے بعد, جیسے عاد اور سمود ہے. وہمت کل امت برسولہم, ہر ایک نے اپنے نبی کے ساتھ بری نیت کر دی کہ نبی کو تکلیف دیں گے, نبی کو قتل کریں گے. وہمت کل امت برسولہم, ہر ایک نے اپنے نبی کے ساتھ یہ ہے کہ غلط قسم کا ارادہ کر دیا, لیاخذوہ, تاکہ نبی کو گرفتار کر دیں اور نبی کو قتل کر دیں. وجادلوا بالباطل, اور باطل کے ذریعے سے ٹکراتے رہے, باطل کے ذریعے سے. وجادلوا الحق بالباطل, اور توحید کا مقابلہ ہمیشہ کفر سے کیا انہوں نے. بالباطل, باطل کا معنی بإیراد الباطل, بإیراد شبہ الباطل, شبہ اس قسم کے اشکالات لا کر کے. لیدحضوا بہ الحق, مقصد یہ تھا کہ جی نبیوں کو پکڑو, گرفتار کرو, قتل کرو, شہید کرو. وجادلوا بالباطل, وجادلوا الحق, اور حق سے لڑے. بالباطل, باطل کی یہ ہے کہ باطل کی خوبیاں بیان کر کے. لیدحضوا بہ, تاکہ اس اللہ آپ کا بھلا کرے, باطل کے ذریعے سے الحق, حق کو ہٹا دیں. یدحضوا کا معنی یزیلوا, سمجھے, باطل کو ہٹا دیں اس کے راستے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے جہازوں کو راکٹ سے تو اڑایا جاتا ہے, جہازوں کو راکٹ سے تو اڑایا جاتا ہے, راکٹ سے, لانچر سے, بم سے, میزائل سے جہاز کو اڑایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی جہاز آ جائے اور کوئی اپنا پچھلا حصہ کرے کہ ٹر, تو جہاز گرے گا؟ بولو, اپنا پچھلے, کیا ٹیٹ سے کوئی کسی کو اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے پیٹ کی ہوا سے جہاز گرائے گا؟ سنا ہے آپ نے؟ تم لوگ بہت بدبخت آدمی ہو, سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے توحید اور اللہ کا دین جو ہے نا, اس قسم کی ٹیٹوں سے کبھی ختم نہیں ہوگا. آج تک آپ کو بتاؤں کہ ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان, اللہ غری کے رحمت کر دے, یہ جو حضرت اقدس مفتی نظام الدین, مولانا جمشید صاحب, مولانا تقی صاحب, رفیع صاحب, منظور, فلان جتنے بھی مولوی ہیں سب سلیم اللہ کے شاگرد ہیں, سب کو سبحان اللہ. سمجھے بھائی جان؟ سمجھ, حضرت کو خود بھی یہ فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. یہ فلسفہ آج تک یہ کہ کسی بڑے بزرگ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. خدا کی قسم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. سمجھے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پاک پوری دنیا ملا کے مخالف ہے, پوری دنیا, لیکن اس نالائق ملا سے, اس کمزور ملا سے ٹھوکر کھاتا ہے, گرتا ہے, ٹھوکر کھاتا, پھر بھی اللہ اسے کیسے کام لے رہا ہے. اس کی وجہ ملا کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی تو میرے بیٹوں میں وہ قابلیت ہوتی. آپ لوگ جو بیٹھتے ہیں, بھیک تو میں مانگتا ہوں نا. مولوی کی اختیار کیجیے, جتنے بڑے بڑے مولوی ان کے ناکارہ ہیں, ان کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے. مولوی صاحب بس اللہ کا دین ہے,
اللہ پاک کس طریقے پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مدارس کو چلاتا ہے جس طریقے پر اللہ کی مرضی ہے، سمجھے؟ جہاں سے امید ہوتی وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جہاں سے کچھ امید نہیں ہوتی وہاں سے سب کچھ ہوتا. اللہ کی خدا کی خدائی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم ناکارہ ہوتے ہیں، ہماری عقل جواب دیتی ہے، وہاں سے اللہ پاک یہ کہ اپنا سلسلہ شروع کرتا ہے. وَكَذَلِكَ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقَّ، اس قسم کے باطل اشکالات لا کر کے حق کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ حق کو ختم. فَأَخَذْتُ، میں نے ان کو گرفتار کر دیا، لیکن گرفت کی اپنے عذاب میں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، دیکھ لو کہ میرے گرفت کس طرح ہوتی ہے. جس کا جتنا پٹھان کا تھپڑ الگ ہوگا، بلوچ کا الگ ہوگا، بنگالی برمی کے غریب کے چھوٹے سے اتنے ہاتھے جیسے بطخ کے ہوتے ان کا تھپڑ الگ ہوگا، سمجھے؟ ہر ایک کی گرفت الگ ہوگی. رینجر کی گرفت الگ ہے، پولیس کی گرفت الگ ہے، اللہ کی گرفت الگ ہے، سمجھے؟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي. اب آپ کو سمجھ میں آئے یہ جو بار بار جو اللہ فرماتے كَيْفَ كَانَ نَكِيرِي كَيْفَ كَانَ عِقَابِي، میری گرفت، میری نکیر، میرا عذاب، میرا میرا میرا، سمجھتا؟ اس لیے اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے. جو جتنا بڑا ہوگا تو اس کا تھپڑ بھی اتنا ہی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ سخت قسم کا ہوگا. حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، کافروں پر اللہ کا وعدہ ثابت ہو گیا. حقا کائنا کذالک، ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ ثابت ہو گیا کافروں پر. وہ کیا ہے؟ یہ کلمتوں سے بدل ہے. انہم اصحاب النار، فیصل ہو چکا کہ یہ جہنمی ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے اور ومن ثبت حولہ، اس کے دائیں بائیں، یہ بنے گا مبتدا. یسبحون بحمد ربہم، یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے. ویؤمنون باللہ، اللہ پر ان کا ایمان ہے. ویستغفرون للذین آمنوا، اور فرشتے استغفار کرتے ایمان والوں کے لیے. سب کو سبحان اللہ. یا ربنا، اے اللہ، وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے اللہ ہر چیز پر یہ ہے کہ تیری رحمت اور تیرا علم وسیع ہے. ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہے آپ نے رحمت اور علم کے اعتبار سے. ہو گیا معلوم کو؟ اصل میں مولانا یہ تمجیز محول عن الفاعل ہے. اس طرح وسع رحمتک و علمک، وسع علمک و رحمتک کل شیء، یہ آپ کو بتا چکا ہوں. اس میں پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اڑے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑا. ان کان الامر کذالک، جب تیری رحمتیں وسیع ہے، تیری رحمت میں کوئی تنگی نہیں ہے. فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو توبہ کریں گناہوں سے اللہ ان کو بخش دے. واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کی پیروی کرے. وقهم عذاب الجحیم، عذاب جحیم سے اللہ ان کو بچا دے. یا ربنا وادخلهم جنات، اے اللہ اسے باغات میں داخل کر دے. جنات عدن، عدن کی باغات میں. التی وعدتهم ایاها، جن کا وعدہ اپنے مومنوں سے کر دیا. ومن صلح من آبائهم، اور ان کو بھی داخل کر دے. ادخلهم، ان مومنوں کو داخل کر دے. وادخل من صلح من آبائهم، ان کے آبا و اجداد میں سے جو نیکوکار و ازواجهم، بیوی میں سے، وذریاتهم، اولاد میں سے. انک انت العزیز الحکیم. وقیم السیئات، اے اللہ بدعملی کی سزا سے بچا دے. وقیم جزاء السیئات، ہاں خیال کر لینا سیئات برائیاں ہیں. وقیم ان کو بچا کے امر کا صیغہ ہے. ہم اس کا مفعول اول ہے، السیئات مفعول ثانی ہے، اور انت ضمیر اس کا فاعل ہے. کہ ہم السیئات جزاء السیئات، بدعملی کی سزا سے اللہ ان کو بچا دے. ومن تقیہ السیئات یوم ذن، جس کو اللہ اس دن تو یہ بدعملی کی سزا سے جس کو تو بچائے گا، فقط رحمتا، تو اس پر تو نے رحم کر دیا، تیری رحمتیں اس پر. وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، بے شک جنہوں نے کفر کر دیا، ینادون، جس وقت یہ جہنم کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، جہنم کے اندر جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے تو پکارا جائے گا ان کو، اور ان کو کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. جہنم کے خزانہ جہنم کے داروغوں کو ینادون، یہ تو ینادون ہے نا، جہنمیوں کو پکارا جائے گا. پکارنے والے کون ہوں گے؟ خزانہ تو جہنم، جہنم کے خزانے کہیں گے تمہیں دنیا میں اللہ پر غصہ آتا تھا، نماز پہ غصہ آتا تھا، توحید پہ غصہ آتا تھا، محمد پہ، قرآن پہ تمہیں غصہ آتا تھا، بولو 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 بولو، تمہارا بھی بڑا غصہ تھا. اور آج رب کا غصہ بھی دیکھو، اور تول کے دیکھو، ناپ ترازو تول کے دیکھو، ساڈا پلہ بھاری ہے. سمجھے؟ پنجاب والے کہتے ناپ ترازو تول کے دیکھو، ساڈا پلہ بھاری ہے. فرشتے کہیں گے تم بھی غصہ تھے نا محمد پر، قرآن پر، لیکن آج تول کر کے دیکھو تمہارا غصہ بڑا ہے یا اللہ کا غصہ بڑا ہے. سمجھے؟ آیا سمجھ میں؟ چیمٹی غریب غصہ کر کے کیا کرے گی؟ سمجھے؟ اور بلی غصہ کر کے اس طریقے تھوڑا سا تکڑا سا کتا ہوگا تو اور ہی غصہ ہوگا. سمجھ؟ ہاتھی کا غصہ کچھ اور ہوگا، پٹھان کا کچھ اور ہوگا، بلوچ کا غصہ کچھ اور ہوگا. سمجھے؟ پٹھان کہتے تو صحیح شے نشتے تو بکواس پھرے گا دورا جا نہ تو
سمجھے؟ نسوار جیسے اس کے لیے آسان ہے، پٹھان اسی طریقے پر کہتے تسوقی، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، سمجھے؟ پھر بھی پٹھان کو شاباش ہے کہ پھر بھی وہ آمنے سامنے ہو کر کے کہتے تسشے نشتہ، آپ کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ کہ پٹھان صاحب آپ کے پسینے آگے، جب یہ کچھ نہیں ہے پسینے کس کے لیے آگے؟ یہ تو خود کہتے تسشے نشتہ، آپ کچھ بھی نہیں ہے، تو تیرا دماغ جو اتنا تو سرخ ہو گیا ہے، سمجھے بھائی جان، بیل کی طرح، تو تجھے کیا ہو گیا؟ اور بلوچ تو ماشاءاللہ اڑے بروڑے، وہ سیدھا ہو کر بات بھی نہیں کرے گا، سب بڑوڑے چپاٹی جنات رہو تو دا کپے اڑے، سمجھے بھی؟ دیکھا ہر ایک آدمی کے طریقے، تو یہ بھی طاقت ہی جی، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ہے سمجھ میں؟ طاقتور جارا پہلوان آپ کے لاہور والا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جارا پہلوان بلا 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 تھا، سمجھا؟ جاپان کا انوکھا آیا، انوکھا انوکھی اس کا نام تھا، جھارا سے کہا کہ وہ قد کے تو چھوٹے تھے، اس کے مقابلے میں چھوٹے تھے، یہ بلا تھا، بلا بیل تھا، تو جھارا پہلوان سے لوگوں نے کہا کہ کیا کرو گے جب مقابلہ ہوگا؟ کہا ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، کپڑے کی طرح اٹھا کر کے الو کے پٹے کو واپس جاپان میں پھینکوں گا، یہاں سے جاپان میں جائے گا، سمجھے؟ اب ہزاروں کا مجمع ہے، کشتی ہوگی، کس کی؟ جھارا پہلوان اور انوکھا دونوں کا، تو جھارا سے پہلے، وقت سے پہلے پوچھتے کہ کیا ہوگا؟ کہتے ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے اٹھا کر کپڑے کی طرف پھینکوں گا جاپان میں۔ انوکھا سے پوچھتے تھے کہ کیا کرو گے؟ کہتے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وقت سے پہلے، وقت ہی خود بتائے گا، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ وقت قبل از وقت، وقت سے پہلے کی باتیں ہیں، وقت ہی سب کچھ بتائے گا۔ جب مقابلہ ہوا ہزاروں کا مجمع، تو انوکھا نے جھارا کو اٹھا کر ادھر پھینکا، تو کافر بھی کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، لأوتین مالا و ولدا، سمجھتا ہے؟ ادھر بھی مجھے مال اور مولاد، وہاں بھی میری عزت ہوگی، یہاں بھی میری عزت، وہاں بھی میری عزت، یہ سب کچھ تیرے ڈھینگے مار رہا ہے، وقت بتائے گا، سمجھے؟ وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہے؟ ناراض ہو جاؤ تو کیا، چوہا جب ناراض ہوتا تو زیادہ سے زیادہ مٹی اڑا کر اپنے آنکھوں میں ڈالتا اور کیا کرتا، سمجھے؟ باقی کچھ نہیں ہے، چوہا نے آج تک کسی کو قتل آپ لوگ اگر ناراض ہوں تو میں نے عرض کیا چوہا اس طرح کر کر کے بس اپنے آنکھوں میں وہ ڈال دیتا ہے مٹی، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ ان الذین کفروا ینادون، آپ کو ینادون سمجھ میں آ گیا؟ کافروں کو پکارا جائے گا، بولا جائے گا، کون پکارنے والے؟ خزانہ جہنم ہوں گے، جہنم والے خزانہ ان سے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ کا غصہ وہ تمہارے غصہ سے، کہ جو تم اپنے اوپر تمہیں غصہ آ جائے اپنی بد کرداری پر، اس سے زیادہ لگے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب دنیا میں ایمان کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا، یہ مقت کے لیے، من مقتکم اس کے لیے ظرف بنے گا، جب تمہیں دنیا میں فتکفرون الایمان، اور ایمان کا انکار کرتے، قالوا یا ربنا امتنا سنتین، اے اللہ آپ نے ہمیں 2 موت دے دی، واحییتنا سنتین، 2 حیات دے دی، فاعترفنا بذنوب، 2 موت 2 حیات وہی ہے جو الف لام میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دیکھا آپ نے؟ عام ضابطہ یہی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کنتم اعداما فاحیاکم فی الدنیا ثم یمیتکم ثم یحییکم بعد البعثت، بعثت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا، عام ضابطہ یہی ہے، لیکن اس ضابطے سے مستثنا بھی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت حزقیل علیہ السلام نے جن کے لیے دعا کی، اور جو 12,000 تھے یا 30,000 تھے یا 40,000 تھے، ان کے 3 موت اور 3 حیات ہیں، عزیر علیہ السلام کی 3 موت اور 3 حیات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ کرتے تھے، وحی الموتى باذن اللہ، وہ بھی 3 موت اور 3 حیات ہیں، ضابطے سے مستثنا ہے، بتایا تھا نہیں بتایا؟ عام ضابطہ یہی ہے مولانا۔ فعل الى خروج من سبیل، اے اللہ فعل الى خروج من النار من سبیل، من سبیل مبتدا ہے، من زائدہ ہے، فهل سبیل الى خروج من النار، جہنم سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ ذالکم، یہ عذاب، ذالک کا مشار عذاب، یہ عذاب اس وجہ سے بانہ ضمیر شان ہے، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے جینے دا پترا، یہ عذاب اس لیے بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ کو پکارا جاتا تھا تو کفرتم به، تم اس کے انکار کرتے تھے، وان یشرک به، لیکن اللہ کے ساتھ جب پارٹنر اور کوئی شریک جب مانا جاتا تھا تو تؤمنو، تو شرک پر تمہارا ایمان تھا۔ ان کان الامر کذالک، حقیقت حال جب یہی ہے، اب جب کہ حساب کا وقت آ چکا ہے، فالحکم قائن للہ العلی الکبیر، آج فیصلہ اس ذات اقدس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، العلی جو بلند و بالا ہے، الکبیر اونچی شان والا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟
هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا. اب اللہ اپنے علو شان پر علی الکبیر، علی الکبیر، اب علو شان پر دلیل پیش کر رہا ہے میں کتنا بڑا ہوں. بلوچ کو کہا کہ بلوچ تم اعلان کرنا کہ اللہ بڑا ہے. ارے بلوچ آج تم تقریر کرنا. بلوچ نے کہا ہم کا تقریر نہیں آتا. اس نے کہا تم کرے گا. اس نے کہا ہم کو نہیں آتا. کہا تم کرے گا. امیر نے کہا نا تبلیغی کہتے ہیں، سمجھے. تو بلوچ کو کہا کہ نماز کے بعد تم اعلان کرو. تو تبلیغ اعلان کرتے میرے دوستو عزیز و بزرگوں، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی. یہ دین میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، جم کر کے بیٹھ جائیں، بڑا نفع ہو جائے گا. یہ ہوگا. تبلیغ والے یہی کرتے ہیں، سمجھے. اب تھوڑی سی تحریف شروع کی. پہلے اعلان یہ تھا. اب آج کل تبلیغ کا اعلان یہ. میرے دوستو عزیزو بزرگو بھائیو، میری اور آپ کی کامیابی بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دن میں رکھی. یہ پورا دن پورا 6 پوائنٹ ہے، سمجھے. پورا دن کیا ہے؟ 6 پوائنٹ ہے کہ جو نہ تو قرآن کو جانتا نہ حدیث کو جانتا، پورا یہی آ گیا. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ پورا ایک لا الہ کا ترجمہ بھی آپ کو صحیح معلوم نہیں، لیکن پورا دن وہ بیان کرے گا. یہ پورا دن یہ سلسلہ، اس کا شان نزول، یہ کس نے اس کو ڈالا اس جملے کو اور کس نے امت کے اندر، یہ اس قسم کے لوگ ہمیں معلوم ہیں، سمجھے. کہ جو اس مقدس پاکیزہ جماعت کو اللہ کا بھلا کرے ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ افراد ہمیں معلوم ہیں. ہم ان جاہلوں کو جانتے ہیں کہ علماء نے جب اس جماعت کی نگرانی چھوڑ دی تو اس قسم کی خباثت کس نے ڈالی. ورنہ اعلان وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں بھی 50-60 سال ہو گئے. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اعلان وہی ہے. میرے دوستو عزیز و بزرگوں، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی. یہ دین میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی. بلوچ کو کہا تم اعلان کرو. بلوچ نے اٹھا، نماز کے بعد امام نے سلام پڑھا. اس نے امیر کو پہلے کہا مجھے اردو نہیں آتی ہے، سمجھے. اردو نہیں آتی تو وہ نہیں بولتا. بلوچ کہتا ہے ہم اردو نہیں آتا، ہم کو اردو نہیں آتا. امیر نے کہا تم اعلان کرے گا تاکہ لوگوں پر اثر ہو جائے. جیسے امام نے سلام پڑھا، بلوچ نے کہا اڑے ہوئی اپنے جگہ سے، اپنا جگہ سے، اپنی تو نہیں کہتا، اپنا جگہ سے اڑے کوئی نہیں ہٹے گا. جو ہٹے گا ہم ہڈی پسلی ایک کرے گا اس کو. جو اپنی جگہ سے کیا کرے گا، ہٹے گا، ہم اس کے کیا ہے کہتے ہیں. اڑے ہوئے نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے. کیا کہتا ہے؟ اڑے باقی نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے. کوئی اپنا جگہ سے نہیں ہٹے گا. ہٹے گا تو کیا کرے گا، ہم اس کا ہڈی پسلی ایک کرے گا، سمجھے. اس کے بعد امیر لوگ ہنس رہے. امیر صاحب نے کہا بیان کرو. اس نے کہا ہم کو بیان، کہا اللہ کی بڑائی بیان کرو، سمجھے. کہا اڑے اللہ بڑا ہے وے. اڑے کتنا بڑا ہے؟ اڑے بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ اڑے آسمانوں سے بڑا ہے. اڑے کتنا بڑا ہے؟ اڑا پورا بات امیر بتائے گا کتنا بڑا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ، سمجھے. بیٹھ گیا. امیر کو ذلیل کر کے اس نے کھڑا کر دیا. سمجھ شریف میں کہ یہ بنگا عجیب ان کے اعلان ہوتے ہیں. میں ایک جگہ گیا، ایک سردار تھا. سردار نے کہا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ میرے بیٹوں کا نکاح آپ پڑھیں گے. میں کسی مولوی سے نکاح نہیں پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں گے. مجھے لے گئے. اب میں نے ان کی عقیدت کا اللہ آپ کو بھلا کرے احترام بھی کیا گیا. تو عشاء کی نماز جیسے پڑھی، ان کی بڑی مسجد اور سامنے انہوں نے روڈ بلاک کیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. سردار صاحب کے بیٹوں کا نکاح ہے، بیان میرا ہوگا. تو ایک آدمی اٹھا، بلوچ اعلان کر کے کرے اڑے ہوئے مناظرہ آیا ہے. مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالا تھا نا. میں نے اتنا درود پڑھا کہ میں اپنے اوپر کنٹرول کروں، مجھے ہنسی نہ آ جائے، لیکن میں اختیار نہیں کر سکتا. اڑے مناظرہ آیا ہے، اڑے بڑا عالم مناظرہ آیا ہے، بڑا بیان کرے گا. تم لوگ باہر، اڑے جلسے کا انتظام ہے، باہر تم آ جائے گا، باقی نماز کے بعد ادھر آ جائے گا. سمجھے. یہ ترتیب ہوتی مولانا. اللہ کتنا بڑا ہے، اپنی بڑائی کو بیان کر رہا ہے. ذالکم، یہ عذاب تمہیں اس لیے، ذالک کائن ذالک واقع لیکن یہ عذاب تم پر واقع بھی انہو ضمیر شان ہے. ان اذا دعی اللہ، جب اللہ کو اکیلا پکارا جاتا، کفر تم بھی تو تم لوگ یہ انکار کرتے. وہیں یشرک بھی، اور اگر اللہ کے ساتھ شریک پارٹنر بنایا جاتا تھا تو مینو تو تمہارا یقین ہوتا تھا. ان کان الامر کذالک، جو صورت حال یہی ہے. فالحکم کائن للہ العلی الکبیر، آج فیصلہ اس ذات اقدس کا کہ جو وہ ذات اقدس ہے، العلی جو اونچی شان والا ہے، الکبیر یہ کہ بہت، یہ کہ بڑے.
اونچے شان اور اونچی مرتبہ کا مالک. هو الذی یریکم البرق خوفا، وہ کون ہے اس کے علو شان کو بیان کر رہا ہے. یریکم آیاتی، اپنی آیاتیں تمہیں دکھاتے ہوئے. ینزل لکم رزقا من السماء، آسمان سے بادل تمہارے لیے اتارتا ہے بارشیں. وما یتذکر الا من ینیب، وما یتذکر بصفاتی، اللہ کی صفات سے، اللہ کی قدرت سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر الا من ینیب الی اللہ، جو اللہ کی طرف یہ کہ رجوع کرنے والا ہو. اگر ان اردتم رضا اللہ، اگر اللہ کی رضا کو چاہتے ہو، فدعوا اللہ، اللہ کو پکارا کرو اس حال میں کہ مخلصین لہ دینہ، اسی کی اطاعت اور فرمان برداری کرو. دین کا معنی بندگی اسی کی خالص ہو. ولو کرہ الکافرون، هو رفیع الدرجات، وہ بلند ہے کہ اس مرتبوں کا مالک ہے. ذو العرش، عرش والی ذات ہے. یلقی الروح، وہی بھیجتا رہتا ہے من امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے. یلقی الروح، روح سے مراد وہی ہے، وہی بیچتا رہتا ہے اپنے حکم کے مطابق، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر. اب محمد کو چاہے لینذر یوم الطلاق، وہی کیوں بیچتا تاکہ لینذر یوم الطلاق، قیامت والے دن سے، جس دن ملاقات رب کے اور بندوں کی ملاقات ہوگی، اسے ڈرانے کے لیے. لینذر یوم الطلاق، طلاق یا طلاق، طلاقون، طلاقون، طلاقین، 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 طلاقن، طلاق، الف لام آگے اس پر. اڑے کچھ فلا پڑھا، کئی تعلیلات ہوں گے. استا خدا جانے دا پتر، یہ وہی اس لیے بھیجتا ہے لینذر یوم الطلاق، تاکہ حساب والے قیامت والے دن سے ڈرا دیں. یوم ہم بارزون، یہ یوم الطلاق سے بدل ہے. یوم ہم بارزون اے یوم ہم خارجون عن قبورہم، جس دن قبروں سے نکلیں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے. لا یخفی علی اللہ، اللہ کے سامنے ان کی شیء، کوئی چیز ان کی چھپی نہیں رہے گی. یقول اللہ، اللہ اس دن اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے. لمن الملک، میں نے آپ کو بتا دیا سب مریں گے. آخر میں حضرت اقدس اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو ملک الموت کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ملک الموت سے اللہ پوچھیں گے کون بچا، کہے گا میں بچا اور آپ بچا. اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے. اس کے بعد اللہ پاک جوش میں آئیں گے کہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ عمران خان خدا کے بعد سب سے بڑا کائنات میں ہے عمران خان. زرداری کہتا تھا کہ جی میں ہوں، اور حضرت ہمارے حاجی نواز شریف کہتا تھا کہ میں ہوں. حاجی مشرف دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے تھے کہ میں ہوں. بڑے بڑے بادشاہ سعودیہ والے سارے گزرے. اب اللہ جوش میں آئے گا، لمن الملک اليوم، غصے میں کہ لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے. کوئی بھی سر نہیں اٹھائے گا، انبیاء بھی سوئے ہوئے، سارے کے سارے سوئے ہوئے. اس کے بعد اللہ خود جواب دے گا، الملک یومئذ للہ الواحد القہار. آپ کو آ گیا سمجھ میں؟ لمن الملک اليوم، لمن خبر مقدم، الملک اليوم، یہ اليوم ظرف ہے علم کے لیے، یہ مبتدا مؤخر. پھر اس کے بعد للہ الواحد القہار، تو پھر اللہ کہیں گے للہ الملک للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ واحد القہار کی. سمجھے؟ پھر خود اللہ اپنے آپ کو جواب دے دے گا. سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متکبر تو ہے نا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ منطقی کو کہا، منطقی نے کبھی قرآن پڑھا نہیں تھا. منطقی سے کہا یار ایک کتاب آپ کو دیکھتے ہیں، تم اس کو پڑھو، پڑھنے کے بعد اپنی رائے دے دو کہ اس میں کیا ہے. منطقی نے پڑھنے کے بعد کل پرسوں منطقی سے کسی نے پوچھا کیسی کتاب ہے، کہتے یار کتاب کا تو پتہ نہیں ہے، کتاب تو ہے لیکن اس کا لکھنے والا بڑا متکبر ہے. کمال نہیں کیا؟ سمجھے؟ کہ اور تو اس لیے کہ قرآن ظالم کے بچے نے جیسے کہ یہ پٹھانوں کی بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی، اللہ کے فضل سے کبھی قرآن دیکھا نہیں انہوں نے. سمجھے؟ اور جس طریقے پر یہ ہے کہ یہ پٹھان اور بلوچ قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، منطق میں اتنا ماہر ہوتا مولوی صاحب، لیکن قرآن جس وقت پڑھتا ہے پٹھان اور بلوچ تو قرآن پہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو. سمجھے بھیجا؟ سمجھیے نہیں، تمہارا منہ جو ہے نسوار کے لیے بنا ہے، اس کے لیے نہیں بنا ہے. سمجھ؟ قرآن پڑھنے کے لیے. اس طرح مجھے جبریل نے نہیں اتارا، اس طرح ابو بکر بھی نہیں پڑھتا تھا، اس طرح محمد بھی نہیں پڑھتا تھا. جس انداز میں تا اخبل کار کو مات پریش دا، تم اپنا کام کرو، مجھے کیا کر دو، چھوڑ دو. سمجھ شریف میں کہ ہاں ہو گیا. تو جب اس نے مطالعہ کیا تو کہنے لگے یار اور تو کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن اس کا لکھنے والا بہت متکبر. صحیح کہا نہیں کہا؟ یہ تکبر میں اس دن اپنے کبریائی کا اظہار کرے گا. کبریائی میری چادر ہے، اس میں کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کی گردن کو توڑ دوں گا. حدیث میں آتا ہے. سمجھے؟ جل جلالہ. تو پھر لمن الملک اليوم، پھر خود جواب دے گا للہ الملک للہ الواحد القہار. اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا خود اعلان کرے گا ایت العظام البالیہ والاجسام الفانیہ، اے بوسیدہ ہڈیاں، جہاں جہاں بھی دنیا میں کسی کے مولی منظور کی ہڈیاں بکھر گئی ہے، اے ہڈیاں، اے بوسیدہ ہڈیاں اور وہ اجسام فنا ہونے والے اجسام، قومو، اٹھو، جمع ہو جا میرے سامنے. پھر سارے اٹھیں گے.
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ گل ہوگی جی. الیوم تجزا، آج یہ ہے کہ بدلہ دیا جائے گا کل نفس، ہر نفس کو بما کسبت، جو اس نے کیا. لا ظلم کائن الیوم، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، جلدی حساب کرنے والا. کہا اتنے کائنات کی کیسے جلدی حساب کرے گا؟ فرمایا بھیا کو جیسے پوری دنیا کو کھلاتا کس طرح. حضرت علی نے کہا جیسے سب کو کھلاتا، حیوان اپنے کھا رہے ہیں، مچھلیاں اپنے کھا رہے ہیں، انسان اپنے، گدھے گھوڑے اپنے، یہ سب کے سب اسی کے رزق کھا رہے ہیں. جیسے 1 منٹ میں سب کو کھلا رہا ہے، 1 منٹ میں سب کا حساب بھی کرے گا. وانذرہم یوم العاصفۃ، اور ان کو ڈرا دو قریب آنے والے دن سے، قریب آنے والے عذاب سے اور دن سے. اذ القلوب، یہ یوم العاصفہ سے یہ بدل بنے گا. اذ القلوب کائنۃ لدى الحناجر، جبکہ دل اللہ آپ کا بھلا کرے، دل غم کی وجہ سے وہ ہنسلیوں تک پہنچیں گے. دل یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کاظمین، پریشان اور غصے والے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالمین کے لیے کسی قسم کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، سفارشی بھی نہیں ہوگا. یطاع، جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفیہ الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفیہ الصدور، سینے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. مولانا اس آیت کو پڑھے تو بد نگاہی سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. یعلم خائنۃ الاعین، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، یہ خائنہ اگرچہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، اسم فاعل نہیں ہے، یہ مصدر ہے. یہ سورہ مائدہ میں بھی گزرا ہے اور یہاں پر بھی گزرا ہے، دونوں جگہوں میں مصدر ہے. یعلم خیانۃ الاعین وما تخفیہ الصدور، سینے میں جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. ہو گیا. واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے حق کا. والذین یدعونہم من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے، یہ مبتدا ہو گیا. لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، کر بھی نہیں سکتے. ان اللہ هو السمیع، اللہ سمیع ہے، تمہارے باتوں کو سنتا بھی ہے. البصیر باحوالکم، تمہارے حالات کو جانتا بھی ہے. ایغفلون، غافل ہے یہ لوگ. ولم یسیروا فی الارض، زمین میں جا کر کے گھومو پھرو. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل، دیکھو انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کانوا اشد من قوۃ، طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے. وآثارا فی الارض، زمین میں ان کے آثار، اللہ ترک آثار کے اعتبار سے آپ جا کر کے ان کے محلوں کو دیکھو، ان کی بلڈنگوں کو دیکھو، فرعونیوں کو، اور ان پتھروں کو، آج عاد اور سمود کے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے کیسے انہوں نے بنایا. آپ کے موجودہ معمار یہ بنا نہیں سکتے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ فاخذهم اللہ بذنوبہم، گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑا. وما کان لهم من اللہ من واق، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. من واق کے اندر من زائدہ ہے، اے یقیہم، کوئی ان کو بچائے کوئی بھی نہیں ہے. ذالک، یہ اللہ کی گرفت. ذالک الاخذ بالعذاب، اللہ کی یہ گرفت کیوں ہے؟ بانہ کانت تاتیہم رسلہم، انبیاء ان کے پاس آتے تھے، لے کر کے آتے تھے بالبینات، معجزات. فکفروا بہا، انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا. فاخذهم اللہ، اللہ نے پکڑا. انہ قوی شدید العقاب، وہ طاقتور بھی ہے اور سخت گرفت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ، آپ کے مقتدا اور پیشوا اور آپ کے آئیڈیل جس کو کہتے ہیں، موسیٰ کو بھی ہم نے معجزات دے کر کے بھیجا. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلم کھلا دلیل بھی اس کو دے دی، حجت قاہرہ ظاہرہ غالبہ. إِلَىٰ فرعون کے پاس بھیجا، حامان اور قارون کے پاس. فقالوا، ان سب نے کہا، هو ساحر کذاب، موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے. فلما جاءهم بالحق، جبکہ وہی ان کے پاس لے کر کے آگے، رسالت لے کر کے موسیٰ ان کے پاس آگے، من عندنا، ہمارے پاس. تو قالوا اقتلوا، انہوں نے کہا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، جو ان کے ساتھ ایمان لاتے ان کی اولاد کو بھی قتل کرو. واستحیوا نساء، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو. وما قید، یہ ساری ان کی مکاریاں تھیں، بدماشیاں تھیں، لیکن کافر کی بدماشی کیا کر سکتی ہیں؟ وما قید الکافرین الا فی ضلال، کافر کی تدبیر نہیں ہے مگر الا کائن فی ضلال، ہمیشہ رائیگان ہے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کو میں قتل کروں. ولیدعو ربہ، پکارے اپنے رب کو، دیکھتے ہیں کہ کس طریقہ پر اس کا رب. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے مذہب کو، دین کو موسیٰ بدل دیں. اور کتے کا بچہ، دین تو وہ ہے جو موسیٰ کے پاس ہے. وہ اپنے شرکیہ کو کہتے مجھے اندیشہ ہے تمہارا اس قسم کا قیمتی دین اس کو بدلے گا. دین خاک ہے، کتے کا بچہ، خنزیر، تمہارے پاس دین کہاں آ گیا؟ تم خود رب بنے ہو ٹٹی لے کر کے پیٹ کے اندر، اور یہ کہ لوگ آپ کو پوچھتے یہی دین ہے. اور اسی کو 16ویں پارے میں فرمایا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہاری قیمتی دین کو، شرک کو قیمتی قرار دے رہا ہے، اور جو توحید ہے وہ اس کے لیے ذلیل قسم کا دین ہے. خود باعزت ہے اور موسیٰ کو کہتا ہے ذلیل.
الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری، یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے، یہ محلات میرے نہیں ہے، افلا تبصرون، تم لوگ اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر، میں بہتر ہوں، من ھذا الذی هو مہین، یا یہ ذلیل بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہے یہ ذلیل بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ ذلیل کا بچہ تو خود ذلیل ہے، لیکن یہ کہ نبی کو کہتا ذلیل، سمجھ رہی میں؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عزت اور ذلت کی جب پہچان نہ ہو، خدا کے حکم میں ایک بے عزت اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے اور باعزت کو بے عزت سمجھتا ہے۔ یہ چیزیں کہ عزت کیا ہے، بے عزتی کیا ہے، حیا کیا ہے، شرم کیا ہے، بے شرمی کیا ہے، ان سب یہ ساری چیزیں قرآن بتاتا ہے، انبیاء بتاتے ہیں۔ جب یہ ہے نہیں تو گدھا کیا کہتا ہے کہ عزت کی تعریف کیا ہے؟ گدھے کو کیا پتا ہے؟ کتے کو کیا پتا ہے کہ شرم کس کو کہتے ہیں، حیا کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے ہر کتا با شرم ہے، با حیا ہے، با عزت ہے، ہر گدھا با عزت ہے۔ اور اللہ آپ کا گدھوں کے سامنے انسان بے عزت ہے اور بے دین انسانوں کے سامنے علماء بے عزت ہے۔ اگلے ایتھے اور کچھ نہیں۔ اڑے کچھ سمجھ میں آیا کون آیا؟ ہیلو، اڑے دیکھ لینا، مزہ آئے گا آپ کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے دین کو بدلے گا، مذہب کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین کے اندر فساد برپا کرے گا موسیٰ۔ فساد تو تم کر رہے ہو، شرک کو تم نے، انبیاء نے زمین کو پاک کیا توحید سے اور تم اس میں شرک، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، توحید فساد ہے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں پناہ میں آ جاتا ہوں اپنے رب کے اور تمہارے رب کے، من کل متکبر، میں آپ کو قانون بتا چکا ہوں، آز یعوذ کے بعد با آئے گا بڑا پیارا ہوگا، من جو آئے گا وہ بڑا ذلیل ہوگا، سمجھے؟ من جس پر من کل متکبر، اس متکبر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں کہ لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم الحساب۔ وقال رجل، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، موسیٰ اس کے فرعون کے قوم میں سے، اور فرعون کے اللہ آپ کا بھلا کر رشتہ دار تھے، بعض کہتے کہ اللہ آپ کا فرعون کی چچا زاد بھائی تھے، سمجھے؟ اس نے کہا کہ قال رجل مومن کائن من آل فرعون یکتم ایمان، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا مومن۔ اس نے کہا اے بدبختو فرعونیوں اور فرعون کے چمچوں، اتقتلون رجلا، تم ایسے آدمی کو، رجل سے موسیٰ مراد ہے، موسیٰ کو قتل کرتے ہو اس سزا کی وجہ سے کہ لأن یقول ربی اللہ، اس جرم کی وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اللہ کی طرف سے معجزات لے کر کے آئے، ہاتھ اس کا سانپ بڑا اژدہا بنے، ہاتھ یہاں داخل کرے، دیکھے چاند کی طرح چمکتا رہے، اس سے بڑا معجزہ آپ کو کیا چاہیے؟ سمجھے؟ وہیں یکو کاذبا، اگر یہ جھوٹا ہو تو فعلہ کذبہ، تو اس پر وبال ہے اس کے جھوٹ کا، چھوڑو تم لوگ اس کو۔ وہیں یکو صادقا، اور اگر موسیٰ سچا ہو تو یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر تمہیں پہنچے گا وہ بعض عذاب جس کا تمہیں ڈرا رہا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ رہنمائی نہیں کرتا اس شخص کی جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو اور کذاب پرلے درجے کا جھوٹا ہو۔ یا قومی، مولانا یہ تقریر اس کی پڑھنے کی ہے، اس کو سننے کی تقریر ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری حکومت ہے، ظاہرین تم غالب ہو فی الارض، زمین میں، اے فرعونیوں آج تمہاری حکومت ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کی توہین کریں گے، فمن ینصرنا من باس اللہ، اللہ کے عذاب سے کون ہمیں بچائے گا؟ ان جانا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ قال فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں مشورہ نہیں دے سکتا مگر جو مشورہ میں رائے صحیح سمجھ۔ ما اریکم کا معنی دکھانے کے نہیں ہے، یہ رائیوں سے ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ رائیوں سے، یہ رویتوں سے نہیں ہے، سمجھیے؟ میں کئی زمانہ خود اس میں غلطی میں تھا، لیکن مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، یہ سعودی والوں کا، یہ امام حرم کی طرف سے وہاں سے ایک ترجمہ چھپتا ہے، یعنی عربی والا، اس تفسیر میں بہت مجھے مزہ آیا اس میں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں۔ یہ ما اریکم اگرچہ فعل میں لے گئے لیکن یہ رائیون سے ہے، میں آپ کو رائے نہیں دیتا مگر الا ما ارى، جو رائے اچھا سمجھتا ہوں اپنے لیے۔ وما اہدیکم، میں تمہاری رہنمائی نہیں کروں گا، الا سبیل الرشاد، ہدایت والا راستہ تمہیں بتاؤں۔ شکل دیکھو کتے کا بچہ، ہدایت دکھائے۔ وقال الذی آمن، اس رجل مومن نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کافروں کے جیسے کہ احزاب کے دن کی طرح اس قسم کے عذاب سے تمہارے لیے ڈرتا۔ مثل داب قوم نوح، وہ مثل یوم الاحزاب وہ کیا ہے؟ اس سے اللہ کا بدل ہے، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین مضوا من بعدهم، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد جو گزر چکے ہیں ان کے طریقے کے مطابق اور ان کی سنت والا وہی عذاب آپ کو نہ آ جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ارادہ نہیں فرماتے اپنے بندوں پر ظلم کا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم، میں پکار والے دن کا، وہ پکار والا دن کون ہے؟ یوم تولون، جس دن یہ ہے کہ تم روگردانی کرو گے، مدبرین، پشت پھیر کر کے، یہ ہے کہ بھاگنے کی کوشش کرو گے، مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ
اللہ فما لہ من ہاد، خدا جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو یہ ہے کہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے.